تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ العنکبوت نشان آیا 45. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ رب العالمین نے نماز میں یہ فلسفہ رکھا ہے. جیسا کہ آپ نے گزشتہ دنوں فلسفہ قربانی کے اوپر سنا تھا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے. اسی طرح نماز کا بھی فلسفہ ہے. وہ کیا ہے کہ وہ بے حیائی اور منکرات یعنی فحاشی اور جو برے کام ہیں ان سے روکتی ہے. بالعموم میں مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو گھڑی آویزہ ہے دیوار پر اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے. اس کا ظاہری ڈھانچہ جس کے اندر سیکنڈ کی سوئی ہے جو ایک ایسی سوئی ہے جو منٹ بتاتی ہے, ایک ایسی سوئی ہے جو گھنٹے بتاتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ گھڑی اپنا صحیح کام انجام نہ دے, وقت نہ دے صحیح, تو اس کا ڈھانچہ تو بدستور رہے گا, لیکن اس سے جو چیز ہمیں چاہیے وہ یہ کہ یہ وقت صحیح بتائے. اس کو لگانے کا مقصد جو ہے وہ اگر یہ حاصل نہیں ہوتا تو یہ بیکار ہے, اس کے ڈھانچے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نماز کے اندر بھی بات یہ ہے کہ اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں, اپنا رخ بیت اللہ کی جانب کرتے ہیں, حج اور انکسار کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, باندھ لیتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجود کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, قعدے میں بیٹھتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں. یہ سب اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے. لیکن اس سے جو چیز مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ شخص جو عبادتوں کا حاصل ہے, اگر وہ اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گھڑی تو موجود ہے لیکن بس اس میں خامی یہ ہے کہ وہ وقت صحیح نہیں بتاتی.
اگر ہماری نمازوں سے یہ حاصل نہیں ہو رہا کہ وہ ہمیں فحاشی سے نہیں روک رہے، یعنی بے حیائی سے نہیں روک رہے، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، ایک جو اللہ کا مومن ہوتا ہے نا، چلتا پھرتا، جب کبھی بھی اس کی کوئی بھی سرگرمی، کوئی بھی کام کرے گا وہ کام اس کا تعارف کراتا ہے کہ یہ زمین میں چلتا ہوا اللہ کا بندہ ہے۔ اگر وہ بولے گا تو اس کا بولنا سنجیدگی کا بولنا ہوگا، اگر وہ خاموش رہے گا تو کہیں وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کی دیگر سرگرمیاں، لوگوں سے تعلقات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا مومن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو ایک ضمیمے کے طور پر اپنی زندگی کے اندر رکھا ہوا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام ہمارے لیے حرز جاں نہیں بنا ہے۔ مطلب حرز جاں سے کیا مراد ہے؟ اگر میں ایک شیشے کا گلاس لوں اور اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور اس میں کوئی پتھر ڈال دوں اس گلاس کے اندر، تو پانی اور پتھر آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوں گے۔ وہ پتھر پانی کے اندر ایک ضمیمے کے طور پر الگ سے پڑا رہے گا، لیکن اگر میں اسی گلاس کے اندر کوئی رنگ ڈال دوں تو وہ رنگ پانی کے اندر محلول ہو جائے گا، وہ پانی کا رنگ بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اس بات کو سمجھو کہ اسلام ہماری زندگی کا ضمیمہ نہیں ہے۔ یہ مثال پانی اور پتھر کی نہیں ہے، بلکہ یہ مثال پانی اور رنگ کی سی ہے کہ جب وہ اس کی بشاشت ہمارے دلوں کے اندر جاتی ہے تو ہمارے دل اس سے منور ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہمارے دماغ کو پہنچتی ہے اس کی تراوٹ تو ہماری تمام تر سرگرمیاں اپنے رب کے لیے ہوتی ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جب وہ چیز ہمارا ہاتھ بنتی ہے تو اس ہاتھ سے اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے۔ جب وہ چیز ہمارے پاؤں بنتی ہے تو ہمارا پاؤں اللہ کے لیے سرگرم ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتا ہے۔ جب کبھی بھی وہ اللہ کا بندہ کسی سے معاملات کرتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ شخص میرے سامنے نہیں ہے بلکہ تیسرا اللہ ہے جو ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور ہمارے رویوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم نے اسلام کو ایک ضمیمے کے طور پر اپنایا ہے یا اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے اس کو ایک رنگ کی طرح رنگ دیا ہے کہ جس کو صبغت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا رنگ؟ اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہوگا؟ اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کو کوئی اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے کسی کا، اس کے اعضاء و جوارح اس کا تعارف کرائیں گے، وہ مجسم تبلیغ بن جائے گا، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا گفتار، اس کا تعارف ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ نماز جو ہے وہ اس بات کی روح ہے۔ جب کبھی بھی میں کہتا ہوں کہ فحاشی سے بچاتی ہے تو یہ بات سمجھیے کہ جب ہم نماز کے بعد باہر نکلتے ہیں تو وہ کون سی محفلیں ایسی ہیں کہ جو لایانی اور لغویات کے اندر ہمیں لگاتی ہیں، مطلب ایسی گفتگو کہ جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ مجھے، نہ اس شخص کو کہ جس سے میں کر رہا ہوں، اور نہ ہی
معاشرے کو، تو مجھے ایسی گفتگو کرنے کا کیا فائدہ ہے جس سے نہ میری ذات کو کوئی فائدہ ہے، نہ مخاطب کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ کوئی معاشرے کو فائدہ ہے۔ ہاں، گفتگو وہ کریں کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ مجھے اپنی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، مخاطب کو فائدہ ہو رہا ہے، معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ لیجئے لفظ گفتگو۔ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے، خوبی یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ ہر بے فائدہ کام کو چھوڑ دے، ہر بے فائدہ کام کو چھوڑ دے۔ مطلب کوئی بھی ایسا کام کہ جو بے مقصد ہو وہ نہیں کرے گا۔ ایک مومن ایک بامقصد انسان ہوتا ہے، وہ مہذب ہوتا ہے، وہ متین ہوتا ہے، اس کے رویوں کے اندر بردباری ہوتی ہے، وہ جب کبھی بھی کوئی کام کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہوگا، اور اگر وہ کام ایسا کر رہا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنا نقصان کر رہا ہے بلکہ پورے اس معاشرے کا نقصان کر رہا ہے کہ جو اس کے اوپر وقت لگائیں گے۔ لوگ بھیجتے ہیں عمومی طور پر، آڈیو بھیجتے ہیں، ویڈیو کلپ بھیجتے ہیں، وہ جو چند سیکنڈ یا چند منٹ کا ویڈیو کلپ یا آڈیو ہوتی ہے، اس کے اندر سرے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی کام کی بات ہوتی ہے، جو بھیج رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی معاشرے کو فائدہ ہے۔ تو ہمیشہ یہ دیکھیے کہ جب کبھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اپنے وقت کو ایسے لوگوں کے ساتھ ضائع نہ کریں کہ جو آپ کی زندگیاں ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔ ایک ایک وقت کو، ایک ایک منٹ کو اگر آپ اپنا سیو کریں گے تو آپ کا پورا گھنٹہ سیو ہوگا، اور اگر ایک گھنٹہ سیو ہوتا ہے تو گویا کہ آپ کا پورا دن ایک مفید کام میں لگے گا۔ تو سنجیدہ اور مہذب لوگ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کبھی بھی کسی ایسے بے فائدہ کام کے اندر نہیں پڑتے کہ جس کے کرنے کا ان کو فائدہ نہیں۔ نماز کے بھی حوالے سے فحاشی اور منکرات سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اگر میری نظر میں حیا نہیں ہے، سمجھ لیجیے کہ نماز مجھے نہیں بچا رہی فحاشی سے۔ اگر میری زبان کے اندر حیا نہیں ہے، بے حیائی کی گفتگو اس سے ہو رہی ہے، اور ایسے الفاظ نکل رہے ہیں کہ جو ذو معنی ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ الفاظ نکلے اور ہوا میں تحلیل ہو گئے، اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، فرشتے اس کو محفوظ کر رہے ہیں، ہر آن وہ تیار ہیں کہ کوئی شخص کیا کہتا ہے اور اس کو ریکارڈ کر لیا جائے۔ تو یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ تو اللہ کے بندوں، یہ نمازیں ہماری یہ ہمیں بتائیں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور بالعموم میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ سلام پھیریں تو اپنے آپ سے ضرور ایک سوال کر لیا کریں کہ زین العابدین تم نے یہ جو کچھ کیا ہے، کچھ کیا بھی ہے نہیں کیا؟ جو تم نے سجدے کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، اس سے کوئی تقوی کی اسپرٹ تمہیں حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کچھ اللہ سے مکالمہ جو کیا ہے، کیا واقعتاً وہ ایسا مکالمہ تھا، وہ ایسی گفتگو تھی کہ جو ایک زندہ اور جاوید کو پکارنے والی گفتگو ہے؟ کہ میں اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے، اور میرا دل اور دماغ اس بات پہ بالکل یقین ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو بالکل وہ ایک اس بیکار گھڑی کی طرح ہے کہ جو ادا تو کی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
ایسی دعا کہ جو ایسے دل سے ہو، جو غافل دل ہو، وہ قبول نہیں ہوتی. ایسی پکار جو آپ سنتے ہیں، جو آپ سے متعلق نہ ہو، آپ اس کے اوپر جواب دیتے ہیں. اگر آپ کسی مارکیٹ میں ہیں، کسی گھر پہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں، کسی شور کی جگہ پہ کھڑے ہیں، کسی بھی ایسی آواز کا جواب دیتے ہیں جو آپ سے متعلق نہ ہو؟ نہیں دیتے آپ. اللہ اس دعا کو سنتا ہے جو حضور قلب سے ہو. ہماری نمازیں کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر رہی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں اور اپنی جبیں اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اے اللہ ہماری خواہشات، تمام تر چیزیں تیرے آگے سر نگوں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ فهو ساجد. رب سے بندہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب. فاکثر فیہ الدعاء، اس میں دعا کثرت سے کیا کرو. مانگ کیا رہے ہو؟ مانگ کیا رہے ہو؟ پتہ ہے کیا مانگ رہے ہو؟ سبحانک اللہم. کیا مطلب ہے سبحانک اللہم؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا کہ وہ تمام عیبوں سے، تمام ناقائص سے پاک ہے. اور اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں. اللہ تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے. اور پھر آدمی سوچے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کیا کچھ میں نے کیا ہے، دماغ میں لے کر آئے کیا بخش دوں، کیا 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 کس چیز کی بخشش، کس چیز کی بخشش، کس چیز کی معافی. جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اللہ کے آگے آدمی اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے تو وہ رب جو ہے اس کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہیں. آپ جانتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دعا ہے ہم پڑھتے ہیں ترمذی میں صحیح سند سے، جب ہم سواری میں بیٹھتے ہیں، مسکرائے علی رضی اللہ تعالیٰ. ان سے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے یہی سواری کی دعا پڑھی تھی، اور جب آپ یہاں پہنچے کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تو مجھے بخش دے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ مسکراتا ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. کتنی بہترین دعا ہے جو ہم دو سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ ان معنی کو دل و دماغ میں لا کر پڑھنے کی کوشش کی؟ میں تو آپ کو یاد کراتا رہتا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی. کیا معنی واجبرنی کے؟ کون بتائے گا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی، کون بتائے گا آپ لوگوں سے؟ ہاتھ اٹھائیں جناب. میرے حالت کی اصلاح فرما دو. کیا مطلب ہے؟ میرے حالات کی اصلاح فرما دو. یہ حالات کی اصلاح فرما دیں تو اس میں کون سی ایسی چیزیں جو رہ گئی ہیں؟ وجبرنی، اللہ میرے حالات کی اصلاح فرما دے. کون سی ایسی چیزیں جو رہ گئی ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وجبرنی کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور قلب سے نہیں مانگ رہے. اور جب ہم حضور قلب سے نہیں مانگ رہے تو کیا ایسی دعا سنی جائے گی؟ بات یہ ہے کہ جب نماز اثر انداز نہیں ہو رہی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. بہترین تعریفی کلمات ہیں جو ہم یہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. بہترین الفاظ تعریف کے.
اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو موضوعات ہیں یا ہماری جو ترجیحات ہیں وہ مختلف ہو چکی ہیں. ہم سے اگر کوئی ہمارے کسی اچھے پسندیدہ کھلاڑی کا ذکر کر دے، ہم اس کی ایسی ایسی باتوں کے اوپر، اس کے ایسے ایسے پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ بس علمان الحفیظ. اگر کوئی ہم سے یہ ذکر کر دے ہمارے بیٹے کے متعلق، ہمارے پاس الفاظ کا ایک دریا ہوگا جو اس سے متعلق ہم بات کریں گے. کوئی سیاست کے متعلق کوئی بات شروع کر دے، بات ایسی ہوگی کہ کئی منٹ بلکہ گھنٹہ اس کے اندر گزر جائے. لیکن رب کے متعلق گفتگو کرنی، اللہ کے متعلق گفتگو کرنی، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا داتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جس نے یہ چاند سورج اور یہ زمین بنائی، جس نے یہ آسمان بنایا، جس نے یہ ندیاں نالے اور یہ سب کچھ، یہ چشمے یہ ہمارے لیے روا کیے. اس نے ہمارے لیے آسمان سے پانی صاف شفاف دیا، اس کے ذریعے سے ہمیں روزی رزق مہیا کیا، طرح طرح کی سبزیاں، انواع و اقسام کے پھل. کوئی شکر ادا کرتے ہیں؟ سوچا کبھی ہم نے؟ تو بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی تعریف ہو اللہ کی اور ہم نماز میں تعریف کر رہے ہوں تو اس کی نعمتوں کا ذکر ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ منعم حقیقی ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا ہے، کیا کچھ ہے جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے. تو یہ چیز ہماری زندگیوں کے اوپر اثر ڈالے گی، ہماری زندگیاں بدلیں گی، اس کے اندر وہ تبدیلی آئے گی کہ ہم خود محسوس کریں گے کہ ہم میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ اللہ کے لیے ایک رکعت نماز پڑھیں، رات کو کھڑے ہو کے ایک رکعت نماز، یعنی ایک خشوع اور خضوع کے ساتھ، جانتے سمجھتے بوجھتے الفاظوں کی ادائیگی کرتے، آپ کو مزہ آئے. آپ خلوت میں اللہ کے آگے ہاتھوں کو دراز کریں، وہ کبھی بھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا. اسے حیا آتی ہے اس بات سے کہ وہ بندے کی ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہتر ہے وہ ضرور ادا کرے گا، کوئی چیز بہتر نہیں ہے وہ آپ کی آخرت کے لیے رکھ دے گا. آپ کو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. الغرض یہ کہ نماز رب کی یاد کے لیے ادا کرنا، نماز اس لیے ادا کرنا کہ اللہ نے فرمایا وہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھو، نماز اس لیے قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میرے یاد کے لیے. خوب نمازیں پڑھی لیکن رب کی یاد نہیں آئی، اس کی معرفت حاصل نہیں ہے، اس سے ہم وابستہ نہیں ہوئے، وہ اس سے ہم نے وہ لذت نہیں لئی کہ جو حلاوت، ایمانی حلاوت ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نماز کا فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم منہ کل یوم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات. اچھا تم مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر موجود ہو اور وہ اس سے 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، هل یبقى من درنه شیء، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، کیا میل کچیل میں سے کچھ باقی رہے گا اس کے جسم پہ؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی میل کچیل میں سے اس کے جسم پہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. قال فذلك مثل الصلاة الخمس، آپ نے فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی. یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ اس کے ذریعے سے خطاؤں کو معاف کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ گویا کہ ہم دھل رہے ہیں، یہ 5 نمازیں 5 پہر کے اندر پڑھ رہے ہیں. دن کے اندر جو 5 پہر ہیں دن اور رات کے اندر، اور ایک پہر وہ جو قیام اللیل جس میں ہم کرتے ہیں رات کا، یہ 6 پہر ہیں اصل میں. جب کبھی بھی ایک پہر ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے تو ہر ایک کی ابتدا کے اندر ایک نماز ہے.
تاکہ جو اس کے اندر وقت گزرا ہے، جو بھی اس کے اندر بھول ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، معصیات ہوئی ہیں، اس کو ہم دھو لیں۔ لیکن دھلیں گی کب؟ کہ جب ہم خود دھونا چاہیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ ایسے دھو دے جیسا کہ ایک پاک صاف کپڑا وائٹ جو ہے وہ دھل جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی میل کھوٹ کھپٹ باقی نہیں رہتا۔ اللہ ایسے دھو دے خطاؤں کو۔ ایسے کب دھلیں گی؟ کہ جب ہم چاہیں گے اس کو صحیح معنوں میں دھونا۔ لیکن اگر ہم دھونا نہیں چاہیں گے تو وہ ویسے ہی رہیں گی۔ صبح کی نماز اور عصر کی نماز، آپ جانتے ہیں اس کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ذمے میں، اللہ کے ذمے میں ہے۔ ہاں آواز نہیں آئی، اس کو سنو۔ ہاں پناہ میں، اس کی حفاظت میں۔ آپ جانتے ہیں شیلٹر، کہیں بہت تیز دھواں دھار بارش ہو رہی ہے اور آپ کسی جگہ پر آ کر پناہ لے لیں، یا بہت تیز دھوپ ہو رہی ہے، کوئی درخت مل جائے آپ کو اور آپ وہاں پر اس کے نیچے آ جائیں، سکون ملے گا۔ اور اللہ کی پناہ، اللہ کی امان، اللہ کا شیلٹر جو اللہ کی حفاظت کے اندر ہو، اس کو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کسی وہم میں نہیں رہے۔ اصل میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم میں وہم پیدا کریں، اور شرک کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے، یہ یاد کر لیں بات، شرک کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ سے ہٹا کر کوئی چیز آپ کو غیر اللہ کی طرف لگا۔ جماعت المسلمین کا احیاء کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو لوگوں کی بندگیوں سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں۔ حاکمیت کس کی؟ اللہ کی۔ اگر لوگوں کی ضد کے غلام رہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ سے تعلق کٹ جائے۔ جو لوگ شرک میں لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی اولین کوشش، سب سے پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ سے ہٹا دو اور غیر اللہ کی طرف اس کی توجہات کا مرکز کر دو۔ دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں ایک مومن کو اللہ کی یاد ہونی چاہیے، وہی اس کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابھی ہم نے قربانی میں دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے رخ کو اس طرف کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ رخ کر لینا، یک رخی زندگی اختیار کرنا۔ یک رخی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام تر توجہات کا مرکز اللہ رب العالمین کو بنا لیں۔ ملے گا تو یہیں سے ملے گا۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو وہی دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اگر یہ دروازہ نہ کھلا تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے کہ جہاں پر جا کے کھٹکھٹائیں اور کچھ مل جائے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین پر یقین، توکل، بھروسہ۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ قیمتی سرمایہ ہے مومن کا۔ اور اس حفاظت میں ہم کب ہوتے ہیں؟ اس حفاظت میں اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہمیں یقین ہو۔ آدمی گھر سے نکل رہا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں پتا کیا پڑھا، نہیں پتا کیا پڑھا، الفاظ کی ادائیگی کی ہے، نہیں پتا کیا پڑھا، پڑھا ہے۔ اللہ نے کہا نا ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا وہ اندھے گونگے بہرے ہیں؟ سب کچھ ہے ان کے پاس، اس کے باوجود بھی وہ روشنی ہدایت کی نہیں ہے کہ جو در حقیقت اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے۔ جب میں نے کہا میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اللہ کے شیلٹر میں ہوں، اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے کفیتا، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح مسئلہ، تو کفایت کیا گیا، وقیتا، تو بچا لیا گیا، وقناہ عنہ شیطان، اور شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ ہم سے تو شیطان نہیں ہٹا، ہم تو گھر سے نکلے اور دکان پر بیٹھے اور جو چاہتا تھا بولا اور جو چاہتا تھا کیا۔
ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کی پناہ میسر نہیں ہے. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, اس نے وہ دعا پڑھی, اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. الفاظ سمندر کی گہرائیوں میں اترے ہیں, معمولی نہیں. اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اللہ نے فرمایا آج یہ شخص پورا دن شیطان سے محفوظ رہے گا. پورا دن شیطان سے محفوظ رہے گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جائے. کس کو ملے گی یہ پناہ؟ جو مسجد میں آتا ہوگا. مسجد میں آتا ہی نہیں ہوگا, اس کو کہاں ملے گی؟ ملے گی اس کو. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد بنانا ٹھیک ہے, جذبہ ہے, شوق ہے, لگن ہے, لیکن اس کو آباد کرنے کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے, اس کو توفیق. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم. آباد کون کون لوگ کرتے ہیں؟ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں. میں تو ایمان لے کر آتا ہوں اللہ پر, یوم آخرت پر بھی ایمان لے کر آتا ہوں, لیکن میری جو اگر سرگرمیاں اس کے بالکل برعکس ہیں, کون کہے گا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں؟ یہ جو اللہ کے نبی نے تبلیغ کی تھی اور کفار نے انکار کیا تھا, ان کو پتہ تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر یہی کلمہ مقصود ہوتا کہ جو رویے آج ہمیں نظر آتے ہیں, تو کسی کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا. کسی کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگیوں کے اوپر اپنے رب کی حکمرانی قائم کرنی ہوگی, اپنے ہر آن ہر لمحے کی حفاظت کرنی ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے صرف نام رکھ لینا ہے مسلم کا. اللہ کے فرما بردار رہو, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو. ہر آن ہر لمحے تم اللہ کے فرما بردار رہو, تمہیں موت نہ ہو, تم اللہ کے مسلم رہو. اس لیے کہ جو شخص, اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مر گیا کہ وہ غلط کام کر رہا تھا, تو ذرا سوچا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو شخص جس وقت برائی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے, چوری کر رہا ہوتا ہے, اس وقت مومن نہیں ہوتا, ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی ایسی حالت میں موت آ گئی, تو کیا وہ موت اللہ کی فرما برداری میں آئے گی یا اللہ کی نافرمانی میں آئے گی؟ مقصد کیا ہے؟ ان آیات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ اگر ہم نے اس کی چاشنی اور اس کی روح کو حاصل نہیں کیا, تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا, کچھ بھی حاصل نہیں کیا. لیکن اگر ہم نے اس کی روح کو اپنے دل کے اندر جگہ دی, اپنے دماغ میں جگہ دی, خلوت کے اندر الگ بیٹھے, سوچا, اپنے لیے وقت نکالا. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے, ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہوتا ہے, ملنے جلنے والوں کے لیے وقت ہے, گھر والوں کے لیے وقت ہے, دوستوں کے لیے وقت ہے, ہر ایک کے لیے وقت ہے. اپنے لیے وقت نہیں ہے, اپنے لیے وقت نہیں ہے. اپنے لیے وقت نکالیں. ایک وقت وہ ہے جو صرف آپ کے لیے ہو کہ یہ وقت میرے لیے ہے, میں اپنے بارے میں سوچوں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اب تک میں نے کیا کیا, ابھی میں جو زندگی گزار رہا ہوں میں کس دہائی کے اندر گزر رہا ہوں. 40 سال پورے ہو چکے ہیں, 50 سال پورے ہو چکے ہیں, 60 سال پورے ہو چکے ہیں, کس دہائی میں گزر رہا ہوں, کیا کیا ہے میرا, کہاں پہنچ گیا ہوں, اللہ کے لیے کیا کیا ہے, آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے, رب کے لیے کیا ہے, کیا وہ ڈر اللہ کا موجود ہے دل کے اندر یا نہیں ہے, اس کے مطابق عمل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یا مادیت پرستی. دیکھیے بے حسی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ بے حسی, یار بے حس ہو گئے, مفاد پرست ہو گئے, لالچ کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے, اقتدار, دولت اور تمام چیزوں کا نشہ جو ہے وہ بس سرایت کر گیا ہے روپے میں. وجہ کیا ہے؟ کون, کیسے پتہ لگے گا؟ پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہ ہے حس ختم ہو جاتی ہے. جب کبھی بھی ہمیں ایسی چیزوں سے محبت ہونے لگے کہ جس کے اندر حس نہیں ہے,
جس کے اندر حس نہیں. یہ گھر، یہ جائیداد، یہ چیزیں اور دیگر اس طرح کے معاملات، ان چیزوں سے جب کبھی بھی محبت ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری اپنی حس ختم ہو جائے گی، دنیا داری. لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں غیب کے اوپر، بن دیکھے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچا لیا، جنت در حقیقت انہی لوگوں کے لیے ہے. بات یہ ہے جانور کے گلے پہ تو چھری پھیری، اپنی خواہشات پہ چھری نہیں پھیری. عہد کیا کر رہے تھے؟ پڑھ کیا رہے تھے؟ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں. پڑھ کیا رہے تھے؟ عہد کیا کر رہے تھے؟ در حقیقت وہ چھری تو آپ اپنی خواہشات پہ چلا رہے تھے، ایک عہد کر رہے تھے. وہ محض قربانی جانور کی نہیں تھی، اس سے اللہ کو یہ مقصود تھا کہ مجھ میں اور آپ میں تقویٰ پیدا ہو. لیکن اگر مجھ میں اس سے کچھ بھی تقویٰ پیدا نہیں ہوا، اس نماز سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو یہ سمجھ لیجیے کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کے بندو، یہ اللہ کا گھر ان لوگوں، وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو در حقیقت اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آئے. ان کی خاص بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد کی جانب چلا یا شام کے وقت مسجد کی جانب چلا، اللہ تعالیٰ ہر صبح اور ہر شام جنت میں اس کی مہمانی کرے گا. کلما غدا او راح، اللہ کی مہمانی. اللہ کی مہمانی میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ایک عام ذرا کسی شخص کے پاس چلے جائیے، اس کی مہمانی دیکھیے. ایک کسی غریب آدمی کے گھر میں چلے جائیے اور مہمان چلے جائیے، کسی جھگی میں چلے جائیے، وہ کوشش کرے گا کہ جو خود کھاتا ہے اس سے کچھ بہتر کر دے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اس کی عظمت کو سمجھیے. یہ چھوٹی چھوٹی چپکلشیں یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوتی. وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اتنی بات کو اتنا کر کے دکھاتا. سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں یا کسی اور کے گھر میں آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا تعلق کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا؟ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے بے رحمی کے ساتھ اپنا احتساب چھوڑ دیا اور اپنے علاوہ سب کا احتساب کرنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان نے ہمارے دلوں میں گھمنڈ، کبر، نخوت پیدا کر دی. سخت ہو گئے دل، صرف دوسروں کی برائیاں نظر آنے لگیں، اپنی برائیاں نظر نہیں آتی. ہم کیا کر رہے ہیں نہیں نظر آتا. ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے نظر نہیں آتا. دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے نظر آتا. کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے یہ نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان کا حربہ ہے. شیطان ہمیں اپنے آپ سے غافل کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہمارا اولین ہدف کیا ہے؟ اے ایمان والوں، قوا انفسکم. سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ اپنا آپ. اپنے آپ کے لیے ہم بیگانے، اپنے آپ کے لیے ہم پرائے ہیں، دوسروں کے لیے ہم بہت نظر رکھے ہوئے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ دل سے ختم ہو گئی نرمی. دوسرے کو گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے لیے گنجائش چاہیے. جب کبھی بھی آپ کسی دوسرے کو راستہ نہیں دیں گے، یقین رکھیے کہ آپ کو بھی راستہ نہیں ملے گا. جب کبھی بھی آپ دوسرے کو راستہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی راستہ مل جائے گا. کبھی دے کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز کبھی آپ کو راستے کی ضرورت ہوگی تو اللہ رب العالمین کسی کے دل میں ڈالے گا کہ آپ کو بھی راستہ مل جائے گا.
دوسروں کے راستوں کے اندر سے ایزا رسا چیزیں ہٹا دیجیے، اللہ رب العالمین آپ کے راستے آسان کر دے گا۔ آسانیاں تقسیم پیدا کرنے والے بن جائیے، اللہ رب العالمین آپ کو آسانیاں مہیا کرے گا۔ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دلوں کی سختی در حقیقت ہمیں دور کر رہی ہے ان تمام لذتوں سے جو ایمانی لذتیں ہیں، وہ لطافتیں جو ایمانی لطافتیں ہیں، وہ حس، وہ ذائقہ، وہ مٹھاس جو ایمان کی حلاوت کا ہے، وہ ہم نہیں چکھ پا رہے، اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے۔ اس کے اندر نرمی کیسے ہوگی کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی قربت، اس کی معیت کو اختیار کریں گے، جب ہم اپنے رب کو اپنا سب کچھ بنا لیں گے۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ مشق کے ذریعے سے ممکن۔ کام کے لیے کرتے ہیں، اپنے نوٹ گننے ہمیں آتے ہیں، کیلکولیٹر کے اوپر انگلیاں بہت اچھی چلتی ہیں، ہماری حساب کتاب بہت اچھا جانتے ہیں ہم۔ اچھا، رب کو منانا نہیں جانتے، رب کو منانا نہیں جانتے۔ سب سے آسان کام یہی ہے، سب سے آسان کام یہی ہے، لیکن اس کو منانا ہمیں نہیں آتا۔ اس کے لیے نماز پڑھنی، جو صحیح معنوں میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صلی مرائن فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اس لیے کہ وہ ریاکاری کی نماز ہو، اس نے شرک کیا۔ کیا مطلب؟ ضائع ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ دوسرے کو جس کے لیے کیا تھا اجر بھی اسی سے لے لو۔ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے نا، جس کے لیے آپ نے محنت کی تھی آپ کو مزدوری بھی وہی دے گا نا، جس کے لیے کیا تھا اجر بھی اسی سے لے لو۔ دنیا کے لیے کیا تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا، مفاد پرستی کے لیے کیا تھا، لالچ کے لیے کیا تھا، اقتدار کے لیے کیا تھا، جاؤ اجر انہی سے لے لو۔ اسی جس کے لیے کیا تھا اجر اسی سے لے لو۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا اشرک معی غیری، جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں وہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کر لے، ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں۔ پہاڑ برابر نیکیاں اور احسان کریں اور جتا دیں، تکلیف پہنچائیں، فائدہ کچھ نہیں۔ کسی کی مدد کریں اور اس کے اشتہارات لگائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، سب ختم، مٹ گیا، ختم، کوئی نام نشان اس کا باقی نہیں رہا، اس عمل کا کوئی نام نشان باقی نہیں رہا۔ تکلیف پہنچا دی یا احسان جتا دیا۔ کیا فرمایا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ دو باتیں کہیں اللہ نے، صرف دو باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ احسان جتلا کے، دوسری بات کیا ہے؟ تکلیف پہنچا کے۔ دونوں کام بہت دھڑے سے ہو۔ بات یہ ملے گا کیا؟ حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیا اپنے آپ کو، بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیا اپنی نماز کو، بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیا اپنے گھر کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اندر کو ڈیکوریٹ کریں، اپنے اندر کو ڈیکوریٹ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کہاں ہے؟ یہاں پر، ادھر تقویٰ۔ مسجد کے لیے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، مسجد کے لیے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر قدم پر کیا ہے؟ نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک شخص راتوں کو چلتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ بشر المشائین، خوشخبری سنا دیجئے، کس کو؟ جو لوگ چلتے ہوئے آتے ہیں اندھیروں میں، بالنور التام یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن نور کامل میں ہوں گے۔ معمولی نہیں ہے، اس وقت جب اندھیرے ہوں گے، اس وقت اگر نور میسر آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں رفتیں، بلندی مل جائے، ہمیں عزت مل جائے، قدم اٹھائیں گے تو ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، اپنے کام پہ پہنچتے ہیں تو کچھ ملتا ہے، ورنہ نہیں ملے گا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، تب جا کے کچھ ملے گا۔ اسی لیے جب کبھی بھی ہم عبادتوں کی بات کرتے ہیں
اللہ کے لیے. یہ شاعر کیا ہیں؟ یہ اللہ کے شاعر ہیں. یہ مساجد کیا ہیں؟ اللہ کے شاعر ہیں. شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر در حقیقت جمع ہے شعیرہ کی. کہتے ہیں نشان. نشانی لگا دیتے ہیں جب کبھی ہم. یہ میں نے نشانی لگائی. روڈوں پر نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس طرف ہے، یہ چیز اس طرف ہے. یعنی یہ نشان ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو آپ کا رب یاد آئے. اللہ سے جڑنے کا نشان ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ شعیرہ، علامت ہے. اللہ کی یاد کے اندر، اس کی قربت کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے. یہ مساجد در حقیقت اللہ کی یاد کے لیے آباد کی جاتی ہے. اس کے ذکر کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اس کی عبادات کے لیے اس کو جو ہے وہ آباد کیا جاتا ہے. تو اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ سمجھ لیجئے کہ تقویٰ جو ہے نا وہ محو ہو جائے گا. صرف نام باقی رہ جائے گا. ہمارے ہاں چیزوں کا نام ایمان رکھ دیا، تقویٰ رکھ دیا جگہوں کا. لیکن نام رکھنے سے باقی نہیں ہے. تقوی کا مقام عمارتیں نہیں ہیں. تقوی کا مقام دل ہے. یہ دیکھیں اندر ہے یا نہیں ہے ڈر. اگر اندر ہے تو سمجھ لیجئے کام کا ہے، اور اگر اندر کچھ نہیں ہے، سب کچھ باہر ہے، تو وہ بیکار ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہماری نیتیں اس طرح ہو جائیں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو. ہمارے ارادے اللہ کے لیے خالص ہوں. اس کو اسی کی رضا ہو، اسی کو راضی کرنا مقصد ہو، اسی کی خوشی نیلی مقصد ہو. نہیں تو پھر کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ سے کئی مرتبہ سوال کرنا پڑے گا. ہر نیکی کرنے کے بعد سوال کرنا پڑے گا کس کے لیے کیا ہے یہ کام؟ کس کے لیے کیا ہے؟ رب کے لیے کیا ہے؟ کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ کسی کو جتانے کے لیے کیا ہے؟ یا کسی اور کے لیے کیا ہے؟ جب بھی کوئی نیک کام کرے پوچھے ضرور اپنے آپ سے کہ میں نے کیا کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.